وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Dear audience, today is our ninth session and Agha Saab's fourth dars. We are benefiting from him. Whatever questions you have in the regards of his topics, please write so in the chat box so we can benefit from his experience and answers for today and tomorrow, inshallah. Then we will have next speaker with us from day after tomorrow. May Allah bless everyone, especially Agha Sahab ki tawfiqat ke izafe ke liye. Bawaz buland salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajum. Agha bismillah kijiyega. Aaj ka dars aur aaj ka lecture aap start kijiye. Aapka mic mute hai. اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں اسٹارٹ کر رہا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، میں حسب عادت ایک فقہی مسئلے کو لوں، اور مجھے یہ بات بتائی گئی کہ کل ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا اور اس پر ہمارا ڈسکشن ہوا تھا آخر میں جب کوشچن آنسر کا سیشن تھا اس وقت، اور اس وقت آواز شاید ڈسٹرب ہو گئی تھی، تو بہت سے پارٹیسپینٹس کا یہ کہنا تھا کہ we were not able to hear correctly, so I want to repeat that۔ سوال یہ تھا کہ ان آیات کی روشنی میں اہل بیت اطہار کے حرم مطہر تک جانا، وہاں جا کر دعائیں مانگنا، یہ سب آیا شریعت کی نگاہوں میں جائز ہوگا نہیں ہوگا؟ اور اگر وہاں جا کر مانگا بھی جا رہا ہے تو صاحب قبر سے ڈائریکٹ مانگنا یا نہ مانگنا؟ دیکھیے یہ بڑے میں 2-3 منٹ کے اندر ہی مجھے بات کرنی ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ فقہ اہل بیت کے اعتبار سے یا مذہب اہل بیت کے اعتبار سے حساس ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ یعنی میں اس کو کیسے عرض کروں کہ اتنی سادہ آسان سی چیزیں ہیں کہ جس کو جب تکفیریت کا بازار گرم ہوا اور جب اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے اور ان سے مودت اور محبت کرنے والوں کے خلاف عقیدتی بوچھاڑ بمبارٹمنٹ اور اس کا جب آغاز ہوا، تو ایک چیز کو بہت زیادہ غلط طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی گئی، اسلامی تعلیمات کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی گئی۔ مجھے لگ رہا ہے میں 2-3 منٹ سے زیادہ لوں گا، لیکن بہرحال کچھ تمہید واضح ہو جانی چاہیے۔ اور وہ یہ کی گئی کہ بھئی کیا پروردگار عالم ہر شے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ جواب دیجیے ہاں۔ کیا پروردگار نے آپ کو اپنے پاس آنے سے روکا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں۔ کیا وہ ہر چیز کی طاقت اختیار رکھتا ہے؟ بالکل ہاں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے؟ بالکل ہاں۔ قرآن مجید کے اندر وہ آیات بھی ہیں جہاں پروردگار اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، مجھ سے پکارو وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو پھر اللہ کے رسول کے پاس یا ائمہ طاہرین کے پاس جا کر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح سے بات کو مکس کیا گیا، اس طرح سے اس کے اندر وہمی خیالات کو لایا گیا کہ جو بہت ہی کامن قسم کی بات تھی، بہت ہی سادہ اور آسان قسم کی بات تھی، ایسا لگا کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی بات۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کے ایک خاص پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کی طاقت، ولایت، قدرت، اختیار، سلطنت، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے عدم کو وجود عطا کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ دنیا میں کوئی بھی ذات عدم کو وجود عطا نہیں کر سکتی، وجود کو مرحلہ وجود میں اگلے مرحلے تک لے کر جا سکتی ہے۔ یہ جو ہم لفظ ایجاد کرتے ہیں نا، اپنے استعمال کرتے ہیں اپنے لیے بھی، سائنسدانوں کے لیے بھی، کہ انہوں نے ایجاد کیا، ٹیکنیکلی علمی منطقی اور فلسفی اعتبار سے یہ غلط لفظ ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ایجاد کیا ہے وہ خدا نے ایجاد کیا، ہاں انسان نے دریافت کیا۔ انسان کے پاس طاقت بھی ہے، خدا خود متعال فرما رہا ہے قرآن میں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے کائنات کی ہر شے کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے۔ سخر لکم، مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے تسخیر کر دیا ہے، تم جاؤ جا کر اس کی گہرائیوں میں، اس کی جڑوں میں جو چاہو نکال لو۔ تو ہم دریافت کرتے ہیں، یعنی کسی بھی انسان نے بجلی ایجاد نہیں کی، بجلی دریافت کی ہے، اینڈ سو آن۔ سمجھانا یہ ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن
مزاج پروردگار کو سمجھیں. جو ہم نے کل قاعدہ لطف ڈسکس کیا تھا، وہ پروردگار مجھے اور آپ کو بنانے کے بعد عقیدے کی دنیا میں سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید، اور سب سے آخری عقیدہ ہے قیامت. ان دونوں عقیدوں کو لنک اگر آپ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں. خدا نے متعال نے مجھے خلق فرمایا ہے، خدا نے متعال نے مجھے وجود دیا ہے، لیکن کائنات کی ساری مخلوقات اس کے اندر اب میں آج کل کی زبان میں بول رہا ہوں، اس کے اندر پروردگار عالم نے جو الگوریدم لکھ کے رکھا ہے، جو سافٹ ویئر لکھ کے ڈالا ہے، اس کے اندر جو بات معین کر دی ہے وہ کر دی ہے. اتنا زبردست طریقے سے معین کر دیا ہے کہ آپ آج سے 100 سال کے بعد کبھی بتا سکتے ہیں کہ اگلے 100 سالوں میں کتنی مرتبہ چاند گہن ہونے والا ہے، کتنی مرتبہ سورج گہن ہونے والا ہے. ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. ہم اس سسٹم کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، کریٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ تو پروردگار عالم نے اتنا زبردست سسٹم بنایا، ہر چیز کو پختہ رکھا. سورج اپنی مرضی سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس سارے سسٹم کے اندر مجھے یعنی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور کہا کہ اے انسان، تیرے اندر سافٹ ویئر ایسا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم تجھے بنا دیں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ تو اپنے اختیار کو چوز کر، اور اپنے اختیار سے چوز کر کے تو یا انسان بن اور ملائکہ سے بہتر بن جا، یا تو جانور بن اور جانوروں سے بدتر بن جا. لیکن اس توحید اور قیامت کو جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے پروردگار عالم چونکہ وہ حکیم ہے، لہذا اس نے گویا اپنے آپ پر یہ واجب کر لیا کہ ججمنٹ اور امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ باقاعدہ کورس اناؤنس نہ کر دیا جائے، لائن آف ایکشن اناؤنس نہ کر دیا جائے، ایک ایک پارٹیسپینٹ تک اس کی انفارمیشن نہ پہنچ جائے. لہذا پروردگار عالم نے ایک سسٹم بنایا. وہ سسٹم بھی بنایا کہ اس نے کچھ افراد کو برگزیدہ بنایا جنہیں ڈائریکٹلی خود سے لنک کیا، اور عوام الناس کو ان کے ساتھ لنک کروایا. جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک سوالات انبیاء اس بات کی دلیل ہے، جس کو پورا عالم اسلام مانتا ہے. اور پھر ہم اس کو مزید جب ایلابریٹ کرتے تو اسی نبوت کی ایکسٹینشن میں ہمارے پاس عقیدہ امامت بھی سامنے آتا ہے کہ جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. Now the point is, you are asking me to go to God bypassing Prophet Muhammad, bypassing آل رسول. ضرورت کیا ہے اللہ کے رسول کو درمیان میں لانے کی؟ ضرورت کیا ہے علی بن ابی طالب کو درمیان میں لانے کی؟ ضرورت کیا ہے جناب زہرا کا واسطہ دینے کی؟ ضرورت کیا ہے امام حسین کا نام لینے کی؟ Just go to him directly. ایک کوشچن آپ نے میرے پر کریٹ کیا، بڑا سمپل سا کوشچن، کہ کیا تم اللہ تک جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے ہو؟ اور آج کے دور میں کم از کم اتنا مانے کہ اس کوشچن کے آنسر کچھ گرے ایریاز میں جاتا ہے. ممکن ہے میں کہوں ہاں جا سکتا ہوں، ممکن ہے کہوں مجھے امام حسین کے تھرو جانا ہے، مجھے محمد کے تھرو جانا ہے، مجھے زہرا کے تھرو جانا ہے، مجھے جناب علی مولا کائنات صلی اللہ علیہ اجمعین کے تھرو جانا ہے. ممکن ہے کہوں مجھے ڈائریکٹ جانا ہے. لیکن اسی سوال کو تھوڑا سا ریورس کر دیں، کیا پروردگار مجھ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا؟ سمپل سا سوال ہے، بلکہ معصومانہ سا سوال. کیا خدا مجھ تک ڈائریکٹلی پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا؟ جواب ہے کہ پہنچ سکتا ہے. یعنی میری قدرت، میرے اختیارات، میری طاقت تو پھر بھی محدود ہو سکتی ہے نا کہیں اگر، اس لیے کہ میں لامحدود نہیں ہوں. بٹ وہ خالق ازل، وہ مالک کائنات، وہ قادر مطلق، اس کی قدرت پر تو کہیں بھی کوشچن مارک نہیں ہے. تو جواب یہ کہ وہ مجھ تک آ سکتا ہے ڈائریکٹلی بغیر پیغمبر کے وسیلے کے، بغیر انبیاء کے وسیلے کے، بغیر قرآن کے، بغیر کتاب کے، بغیر علما کے؟ جواب ہے کہ بالکل آ سکتا ہے. آ سکتا ہے اور ہے، آیا ہے. کمال یہ ہے کہ جس سورے میں خدا نے اپنی خالص توحید کو بیان کیا، جس کا نام ہی پورا عالم اسلام سورہ توحید رکھتا ہے، وہاں پر بھی اس خالق و مالک نے اسٹارٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد.
اب آپ تو خود عرب علاقوں میں رہتے ہیں دبئی والے، اتنی بہت عربی تو آپ کو بھی آ گئی ہے. کل کا مطلب ہے کہ تم بولو. عربی زبان کے اعتبار سے اگر سورہ کل سے کل ہٹا دیا جائے، سیدھا سیدھا ایسا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. It is perfectly right. نہ فقط perfectly right in terms of grammar, in terms of words, and in terms of selection of the words, especially in terms of meaning. معبود تو اپنی توحید، خالص توحید بیان کر رہا ہے تو خود اپنی توحید کو گرے کر رہا ہے. پالنے والے تو درمیان میں کل لے کر آ رہا ہے. تو بات کرنا مجھ سے ڈائریکٹلی، وہ خدا ایک ہے. اے پالنے والے ایسا کیوں کر رہا ہے کہ پیغمبر کو درمیان میں لے کر آ رہا ہے؟ کل اے محمد تم کہو کہ وہ اللہ ہے. سمجھانا یہ ہے کہ وہ خدا مجھ تک ڈائریکٹلی آ سکتا تھا. اس پروردگار عالم نے پسند نہیں کیا کہ ڈائریکٹلی مجھ تک آئے. اس کی قدرت الگ ہے، پر اس کی سنت یہ ہے کہ وہ مجھ تک آنا چاہتا ہے محمد کے وسیلے سے. میرا سادہ سا سوال ہے پورے عالم اسلام سے، جو مجھ تک آنا چاہتا ہے محمد کے وسیلے سے، کیسے پسند کرے گا کہ میں محمد کو بائی پاس کر کے اس تک پہنچ جاؤں؟ لہٰذا آپ دیکھیے پیغمبر اکرم کی جو زیارت پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک جملہ ہے قرآن مجید کے اذان سورہ نساء کی آیت ہے، مجھے ایگزیکٹلی سب یاد نہیں آ رہا، یعنی آیت تو ہے قرآن کی، کون سے سورے میں ذہن میں نہیں آ رہا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے حبیب، جب یہ اپنے آپ پر ظلم کر لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تیرے پاس آئیں اور تیرے پاس آنے کے بعد وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. خدا کہتے ہیں میرے پاس آؤ، محمد کے وسیلے سے آؤ، کیا پرابلم ہے؟ اچھا یہاں تک تو وسیلہ. پھر اس کے بعد اتنی سادہ سمپل باتیں. ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں اللہ کے رسول تشریف فرمائیں، میں آپ خدا کی نصیب کریں ہم امام کی خدمت میں بیٹھیں، تو کیا ہم جا کر یہ کہیں گے، یعنی اب ذرا سوچیں اس بات کو پریکٹیکلی، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ مہربانی کریں اللہ سے کہہ دیں میرا معاملہ سالو کر دیں. یعنی ڈو یو فیل اسلام سیز دس؟ سرکار امام حسینہ کا خدا کے لیے ظہور ہو، میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں امام میرے سامنے بیٹھے، مولا مجھے پتا ہے آپ کے بس میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ مہربانی فرمائیں اللہ سے کہ اللہ آپ وہاں پر آپ کی عزت ہے، وہاں پر آپ کی چلتی ہے، وہاں پر آپ کی سائن چلتی ہے، مہربانی فرما کر لکھ دیں مجھے اولاد ہو جائے، مجھے مثال کی طور پیسہ مل جائے، میری شادی ہو جائے، میرے پتہ نہیں مکانات ہو جائیں، میرا کاروبار ہو جائے. ہم دنیا میں ایسا نہیں کرتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اصل میں کمپنی کا باس کوئی اور ہے، میں مینیجر کے پاس جاتا ہوں، مینیجر سے نہیں کہتا ہوں صاحب آپ تو کچھ نہیں کر سکتے ہو، باس سے کہہ دینا کہتا ہوں صاحب آپ کرو گے تو ہو جائے گا، آپ کر دو آپ کی مہربانی. یعنی اتنا سمپل سسٹم ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. غیر تو یہ اناڑی پن کرتے تھے، ہم اہل بیت کے ماننے والوں پر اعتراض اٹھاتے تھے، پتہ نہیں اہل بیت کا ماننے والا کیوں ان چکروں کے اندر آ گیا ہے. اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں، اہل بیت کے اطہار پر بھروسہ کریں، تعلیمات اہل بیت پہ غور کریں. میں یہ نہیں کہتا آنکھ بند کر کے بڑھے. قرآن یاد رکھیے گا، کل ہم نے بات کہی پہلی منزل عقل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خدا کو پہچاننا ہے، اہل بیت تک پہنچنا ہے، رسول اکرم تک پہنچنا ہے، عقل کے ذریعے پہنچنا ہے. لیکن اٹ از امپاسبل کہ جب انسان ان کامل ترین برگزیدہ ترین شخصیتوں کے پاس پہنچ جائے تو اس کے بعد بھی اس کے اندر عشق پیدا نہ ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. یعنی میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں کسی ایک عام، یعنی ہمیں معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کی خدمت میں جاتے ہیں، کسی استاد نے ہمیں بہت محبت سے پڑھایا ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں چارم ہوتا ہے، یعنی ہم چاہے نہ چاہیں اس سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اذان یہ باتیں کہ آیا ڈائریکٹ مانگنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات بالکل کلیئر رکھے. ہم جب اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو
ہم کبھی بھی اس عقیدے کے ساتھ نہیں جانتے، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے شیعہ کہ خدا نہ خواستہ پروردگار عالم کی اپوزیشن ہے، کوئی پیرلل سسٹم ہے، حسین کا خدا سے لینا دینا نہیں ہے، خدا کا حسین سے لینا دینا نہیں ہے، خدا ایک الگ حکومت چلا رہا ہے، حسین ایک الگ حکومت چلا رہے، دس از اے کمپلیٹ نان سینس۔ لیکن اگر میں جانتا ہوں کہ وہ خالق و مالک ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے حسین ابن علی کو اختیار دیا ہے، اس نے پیغمبر اکرم کو اختیار دیا ہے، یعنی مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تو کیا وہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض حسین ابن علی کے لیے نہیں ہے، پیغمبر اکرم کے لیے نہیں ہے، جناب زہرا اور مولا کائنات اور امام حسن اور ائمہ طاہرین کے لیے نہیں ہے؟ یہ درجہ اولا ہے۔ ہمارے پاس علم کا ایک حرف ہے، ان کے پاس 99 حرف ہے، 72 حرف ہے، 71 حرف ہے، پتہ نہیں کس منزلوں پر ہیں جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اتنی گرامی ان معاملات میں اپنے عقیدے کو بہت پختہ رکھیں، بہت مضبوط رکھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غیر مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا، میں نام نہیں لے سکتا ہوں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں پیغمبر اکرم نے ہر انسان کو دین سکھا دیا تھا؟ بعض بڑے بڑے لوگ جو مدینہ منورہ کے اندر تھے، ساتھ تھے پیغمبر کے ساتھ، دن رات کا اٹھنا بیٹھنا تھا، آخر تک پیغمبر ان کو بھی نہیں سمجھا سکے۔ تو میں اور آپ کیا بیچتے ہیں کہ کیا ہم ساری کائنات کے انسانوں کو سمجھا دیں گے؟ کہیں پیغمبر کا فیلیور نہیں ہے، نہ وہ طبیعت ہے جن کی قاتل و تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سر سبزرہ کے پانی میں عکس سر و کنارے جو کا۔ سرکار بات یہ ہے کہ آپ اپنی بات واضح الفاظ میں بیان کر دیں، وما علینا الا البلاغ المبین، لکم دینکم ولی دین، سمپل، تم کو تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں اس راستے پہ چلوں گا، انی تارک فیکم مستقنین کتاب اللہ وعشرتی اہل بیتی، یہ کلیئر ہے۔ خیر بات یہیں سے کہیں پہنچی، ہم آتے ہیں قرآن مجید پر، بہت کم وقت بچا میرے پاس، آیت نمبر 10 سے ہمیں اسٹارٹ کرنا تھا، بلکہ آیت نمبر 11 سے، سوری۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اگین میں آپ کو بتاؤں 89 ٹائمز قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے لفظ یا ایھا الذین آمنوا، جن میں سے 5 مرتبہ اسی سورہ کے اندر، کیونکہ 25% ٹائم جو ہے وہ پروردگار عالم نے لفظ یا ایھا الذین آمنوا استعمال کیا ہے اس سورہ کے اندر 5 مرتبہ۔ یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، بہت کلیئرلی ہم نے کہا کہ یہ سورہ اسلامک سوشل سسٹم، جن فنڈامنٹلز پر قائم ہے، جن ویلیوز پر قائم ہے، ان فنڈامنٹلز کو، ان ویلیوز کو ہمارے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اور میں اگین کوئی اس طرح کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اس مقام پر آ کر پروردگار عالم جب ایک مسلم سوسائٹی کی بات کر رہا ہے تو مجھ سے اور آپ سے اس سے پہلے کہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ہم نماز کے پابند ہوں گے، ہم روزے کے پابند ہوں گے، ہم حج و زکوٰۃ کے پابند ہوں گے، خدا مجھ سے اور آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہم ان سوشل اور مورل ویلیوز کا خیال رکھیں گے۔ عزیزان، میں خود بھی ایک طالب علم ہوں، میرے سر پر بھی امامہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں تاریخ اسلام کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ افراد جنہوں نے عالم اسلام کی ریلیجس لیڈرشپ کو سنبھالا، انہوں نے یقیناً ان مسائل پر بھی بہت ڈیٹیل ڈسکس کیا، مسجد میں داخلے کے آداب، واش روم میں داخلے کے آداب، وضو اور غسل کے آداب۔ میرا اسپیسیفک فیلڈ ہے علم فقہ، میں خود پسند کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، میری ریگولر کلاسز میں دیتا ہوں اس کے اوپر، لیکن ایک بات جس پر اس انداز سے توجہ دی جانی چاہیے کہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں مسنگ ہوئی، مورل ویلیوز۔ یعنی ہم نے یہ تو سکھایا کہ حرام نہیں کھانا ہے، لیکن حرام کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ جس کو 4 رگوں کو ذبح نہ کیا گیا ہو، اور پھر مسلمانوں کا مذاق اڑا، اور آج اڑ رہا ہے مسلمانوں کا مذاق کہ حرام کی کمائی کھا کے، چائنا میں بنے ہوئے مال پر میڈ ان جاپان لکھوا کے مسلمان ہم سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ حلال فوڈ کہاں پر ملے گا؟
یہ تماشا ہم نے کیا اپنے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ. تو مورل ویلیوز، اخلاقی اقدار جس کو ہم کہتے ہیں، کاش ہمارے معاشرے میں جتنا ہم نماز اور روزے پر زور دیتے ہیں، جتنا تلاوت و عبادت پر زور دیتے ہیں، جتنا اس معاملات میں حساس ہیں، کاش ہم ان اخلاقی معاملات میں حساس ہوتے ہیں. پھر ہم جا کر جب اس انداز سے، اس نقطۂ نظر سے، اس زاویہ نظر سے جب پیغمبر اکرم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو اپنے کمال پر پہنچاؤں. قرآن یہی باتیں مجھ سے آپ سے کر رہا ہے. فرینڈز، یہ باتیں اپنی زندگی میں ہم کو لے کر آنی ہیں. ہمارے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کرسچینٹی اور اسلام میں کیا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کرسچینٹی اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ کرسچن جب جاتا ہے چرچ میں، تو اتوار کے دن جب صبح وہ چرچ پہ پہنچتا ہے تو چرچ کے دروازے پر دین اس کو ویلکم کرتا ہے، آ جاؤ اندر، بہت اچھا لگا تم اندر آئے. ہاتھ ملاتا ہے ریلیجن اس کرسچن سے، وہ بیٹھتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی، واپس جاتا ہے، دین اس کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے، گیٹ تک پہنچتا ہے، دین ساتھ میں آ رہا ہے. کرسچن دین سے کہتا ہے خدا حافظ، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، ناؤ آئی ایم گوئنگ. اب وہ باہر کیا کر رہا ہے اسے لینا ذرا نہیں. مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے مسلمان کی جب مسجد میں جاتا ہے تو دروازے میں خدا سے، رسول سے، اہل بیت سے ملاقات ہوتی ہے، دین سے ملاقات ہوتی ہے، بہت اچھا لگا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے. جب بازار جا رہا ہوں، ادھر امام بار کا سے نکلا، دین کو خدا حافظ کیا، پردہ جو دوپٹہ پہنا تھا، چادر رکھی تھی وہ جیب میں، پرس کے اندر، اس لیے کہ امام باڑے میں بغیر چادر کے آنے نہیں دیا جا رہا تھا. معصوم کے حرم میں بغیر چادر پہنے نہیں آنے دیا جا رہا تھا. باہر نکلے، ختم، سب سے پہلے چادر جیب میں ڈالی، آگے نکل کر پتہ نہیں. ایسا نہیں ہے. ہم بازار میں بیٹھے ہیں، ہم آفس میں بیٹھے ہیں، ہم فیملی میں بیٹھے ہیں، ہم فرینڈس کی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، ہم ڈیل کرنے بیٹھے ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں. ریلیجن از وتھ می، مائی گاڈ از وتھ می، مائی پیغمبر از وتھ می، مائی اہل بیت از وتھ می. قرآن یہ باتیں کر رہا ہے. یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اچھا، ہم جلدی سے لنک کریں. پچھلی آیتوں کے اندر بات یہ ہوئی تھی کہ جب مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو تو تم نے ان کی سلو کروانی ہے. جو ظالم ہو اس سے فائٹ کرنی ہے، بٹ الٹیمیٹلی تمہارا گول یہ ہے کہ تمہیں سلو کروانی. پھر قرآن نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، انما المؤمنون اخوہ، مومنین کے درمیان رشتہ صرف اور صرف اخوت کا. فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان سلو کرواؤ، معاملات کو سالو کرو. اب اگلی آیتوں میں اسلام اس ریزننگ پر جا رہا ہے کہ ایکچولی جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے کیوں ہیں. تو جو جھگڑوں کی جڑ ہے، تقریباً 6 عنوانات پر اسلام نے بات کی ہے، بظاہر لنک کیا ہے مفسرین نے، کہ ان میں سے کوئی ایک ریزن ہوتا ہے اس بات کا جس کی وجہ سے جھگڑے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ قبیلے، خاندان، دوست، احباب، رشتے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان لانے والوں، خبردار کوئی گروہ دوسرے گروہ کو مسخرہ، مذاق نہ اڑائے. ہم سمجھتے ہیں مذاق کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. یس، مذاق کرنا اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے. مذاق کریں، یس کوئی حرج، لیکن جب ہم مذاق اڑانے کی منزل پر آتے ہیں، کسی فرد کی ڈس ریسپیکٹ تک آتے ہیں، اس کی پرسنل ایگو کو ہرٹ کرنے پر آ جاتے ہیں، یہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. اسلام ناپسند کرتا ہے اس کو. اچھا کیوں ہوتا ہے؟ جڑ کیا ہے اس کی؟ قرآن کتنا اسپیسیفک ہو کر بات کر رہا ہے. کیوں تم مت کرنا، مسخرہ بازی مت کرنا. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں کیا پتا جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو اور ان کو مثال کے طور پر آج کل کی لینگویج میں گندا کر رہے ہو، کیا پتا تم ان سے زیادہ گندے ہو، تم سے زیادہ اچھے. Who knows؟ یعنی اصل میں یہ جو گندا کرنا ہے، یہ جو مذاق اڑانا ہے، یہ جو استہزاء کرنا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے دل میں غرور، کبر. جب میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، پیسہ میرے پاس زیادہ ہے، میں طاقتور زیادہ ہوں، اقتدار میرے پاس ہے،
میں خوبصورت زیادہ ہوں، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کی بنیاد پر میں تم پر برتری رکھتا ہوں، میں تم پر فوقیت رکھتا ہوں، سو آئی ہیو دا رائٹ ٹو ڈس ریسپیکٹ یو، میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا. قرآن کہتے ہیں نہیں، سوری، ممکن ہے تمہاری بنیاد ہی غلط ہو. عسیٰ یکون خیرا منہم. اچھا عجیب بات ہے، اتنا حساس مرحلہ ہے اسپیسیفکلی، ولا نساء من نساء، خبردار عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے جن خواتین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان خواتین سے جو مذاق اڑا رہی ہیں. بہت ہی اسپیسیفک ہے اسلام، بہت ہی کلیئر ہے. سر بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں کس بنیاد پر؟ میرے پاس ہے کیا؟ نجس قطرے سے پیدا ہوا ہوں، مردار میں تبدیل ہو جانا ہے. آج کی حالت تو خدا نے ویسی انسان کو دکھا دی. انسان تیری اوقات ہے کیا؟ تو ایک نادیدہ چھوٹے سے جراثیم کے سامنے تیری اوقات کچھ نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں، یعنی سمپل. خدا تو کہتا ہے ڈیٹ فور ٹیٹ. اچھا مجھے رائٹ نہیں کہنا کہ خدا نے یہی کیا ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں. جملے بعض اوقات اچھے لگتے ہیں تو میں شیئر کر دیتا ہوں. انسان نے کہا میرا جسم میری مرضی، خدا نے کہا اچھا میری دنیا میری مرضی، چلو سب اندر. تم تو عورتوں کو باہر نکال دیتے، میں مردوں کو بھی اندر کر رہا ہوں. سب کہتے ہیں بندہ مجھے نہیں چاہیے. واٹ وی کین ڈو، ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک بات. دوسرا مسئلہ جس کی ایسے جھگڑے فرمان چڑھتے ہیں، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو. عیب تلاش کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ اسی لمزہ سے ہیں. ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کے اندر کیوں عیب نکالتے ہو؟ لا تلمزوا انفسکم، عیب مت نکالو. اچھا کتنا خوبصورت نقطہ ہے. خدا یہ نہیں کہہ رہا دوسروں میں عیب مت نکالو. لفظ آیت کو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ قرآن آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اللہ کے آپ کے سامنے ہو تو آپ دیکھیں گے ولا تلمزوا انفسکم، اپنے درمیان عیب مت نکالو. یعنی تم جب اپنے دوست، بھائی، رشتے دار، سرکل، ٹیم، کہیں پر بھی جب تم عیب نکالتے ہو، تمہارا خیال ہے تم دوسرے کو گندا کر رہے ہو، ایکچولی تم خود گندے ہوتے ہو. اٹس ناٹ ون ون، اٹ از لوز لوز. ایکچولی تم اگلے کو لوز کروا کے خود بھی لوز کر رہے ہو. تیسرا پوائنٹ، ولا تنابزوا بالالقاب، خبردار ایک دوسرے کو گندے نام مت دو. تنابزوا بالالقاب، نبذ باللقب، یعنی غلط انسلٹنگ نام، ذلیل کرنے والا نام. یہ بڑا کامن ہے. بعض اوقات آپ کسی کا نام رکھ دیتے ہیں، حرج نہیں ہے، محبت والا نام ہے، پہچان بن گئی ہے، شناخت ہے اس کی، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں. لیکن بعض اوقات انسلٹنگ بیہیویئر ہے. خدا کہہ رہا ہے مت کرو یہ کام. اے صاحبان ایمان تمہیں یہ زیب نہیں دیتا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، چونکہ وقت کم ہے، شان نزول ہے، میں نہیں جانا چاہ رہا، آگے بڑھ رہا ہوں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، سب سے برا یہ ہے کہ تم ایمان کے بعد کسی کو فسق کی نسبت دو. سامنے مومن کھڑا ہے، تم کو تو اس کافر کی اولاد ہے، تو کافر تھا. یعنی اس لیول تک ہے. یہ شاید اس دور کا مسئلہ تھا، ہمارا دور کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک آنے کے بعد اب آیت کو آپ دیکھیں، یہ ہے قرآن کی بیوٹی، کم ورڈز کے اندر زیادہ میننگ کو بتانا. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ظالمین ہیں. بابو توبہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یار ہڈن ہے. یعنی یہاں تک آنے کے بعد سمجھو کہ میں اگلا کام یہ کہہ رہا ہوں، میں خدا ہوں نا، مجھے یہ تھوڑی اچھا لگتا ہے کہ تم سب کو جہنم میں ڈال دو. میں نے تم کو تمہاری غلطی یاد دلائی، پوائنٹ آؤٹ کیا. مسخرہ مت کرو، عیب جوئی مت کرو، غلط نام ایک دوسرے کو مت دو. اچھا بابو تو کیا کریں؟ چھوڑ دو. پھر کیا کریں؟ توبہ کرو، جو کر چکے توبہ کرو. لہذا یہ جو جملہ ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، مطلب جملے مستتر، یہ اندر چھپا ہوا جملہ ہے کہ بابا آپ توبہ کرو، ختم ان باتوں کے بعد. اور پھر اس کا جواب آ رہا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. گویا پڑھنے والے کو خود بخود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جیسی بات کی یہاں تک بئس الاسم الفسوق بعد الایمان،
اب خدا نے کہا کہ آ جاؤ، یہ توبہ کا دروازہ ہے، کھلا ہوا ہے، آؤ اس کے اندر، پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ. میں تو چاہتا ہوں تم صاف ہو جاؤ. خدا ایب جو یعنی خدا جب مجھ میں پن پوائنٹ کرتا ہے تو ایکچولی مجھے کلین کرنے کے لیے کرتا. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو تو میں تم خود ظالم ہوں. لیکن عجیب بات ہے، اب تک مخاطب ہو کر بات ہو رہی تھی. کہ اتنا ادب ہے خدا کے اندر، واللہ عجیب ہے. مخاطب ہو کر خدا کہہ رہا تھا لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ولا تلمزوا. اب 30% پہ بات چلی گئی. اور جو توبہ نہیں کریں گے، یعنی تم سے امید نہیں کہ تم توبہ نہیں کرو گے، تم تو میرے بندے ہو، تم تو یا الذین آمنو. دیکھو مجھے پتا ہے جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالمین ہیں. اس سے زیادہ پروردگار محبت کا انداز کس انداز سے کرے. آیت نمبر 12 اگین یا ایھا الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان لانے والو، بہت زیادہ گمان پر مت چلا کرو. ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں. لوگ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور صاحب میں 10 منٹ بیٹھتا ہوں، مجھے پتا چل جاتا ہے کیسا آدمی. ٹھیک ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، سمجھ جاتے. لیکن اس کی بنیاد پر آپ سارے کے سارے فیصلے کرنا شروع کر دیں، اس کی بنیاد پر آپ ساری کی ساری پلاننگ کرنا شروع کر دیں. پلیز اوائڈ اٹ. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی میری باتیں کر رہے ہوں گے، میں اسمارٹ ہوں، میں سمجھ گیا. پتہ نہیں آپ اپنے گمان کے اوپر مت چلیں. آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی، ختم، یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان بعض الظن اثم، سوء ظن، برا گمان. یہ اچھے گمان کے بارے میں نہیں ہوا. اسلام اتنا اس بات پر اصرار کرتا ہے بابا حسن ظن رکھو، خدا کے بارے میں بھی، بندوں کے بارے میں بھی. اچھا سوچو. اچھا سوچنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے وجود میں اچھائی چھپی ہوئی ہے. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے. اور اگر تم برا سوچتے ہو، یعنی اس کا مطلب تمہارے وجود میں برائی چھپی ہوئی ہے، تمہیں برائی نظر آتا ہے. اپنی اصلاح کرو. ان بعض الظن اثم، یہ چوتھا گناہ، سوء ظن، دوسروں کے بارے میں برا گمان کرنا. ولا تجسسوا، اچھا یہ سوء ظن اٹ لیڈس ٹورڈ جاسوسی. یہ ایسا ہوگا، لیٹ می چیک، لیٹ می ڈگ، مجھے ذرا معلوم کرنے تو اندر میں ہے کیا. بابا مت کرو تجسس، مت ڈگنگ کرو. دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے ہم اپنی زندگی میں بے تحاشا دیکھتے ہیں. جب ہم ایک ریگولر ماحول میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا لہجہ، ہمارا انداز اور ہوتا ہے، کوئی ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارا لہجہ انداز ہوتا ہے. ہمیشہ اس کو منافقت نہیں کہتے. بعض اوقات ہم ایک بہت ہی نارمل ماحول میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ ایک بندہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے اس رسپیکٹ کی بات نہیں کی. سامنے آ گیا، ہم اس کے لیے رسپیکٹ کے انداز سے بات کریں گے، لہجہ بدل جائے گا، الفاظ بدل جائیں گے. خود لا تجسسو، گہرائی کے اندر مت گھسو، بلا وجہ ڈگنگ مت کرو. ڈگنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے راز کھلتے ہیں. اچھا کمال یہ ہے، میں کیا عرض کروں، لوگ ایک زمانے میں راز چھپاتے تھے، آج انسان اپنے راز فیس بک پہ منٹ ب منٹ اپلوڈ کرتا کہ کچھ بھی راز نہ رہنے پائے. یعنی آج اگر میں نے چائے کا آدھا کپ پی لیا ہے تو میں بتاؤں کہ میں نے چائے کا آدھا پی لیا، اتنا سا بھی راز نہ رہنے پائے. What are you doing? Anyway, لا تجسس. اور اس کے بعد جب تجسس کرتا ہے انسان اور اگر کوئی نیگیٹو بات سامنے آ جائے تو اگلی لیڈنگ آتی ہے. وہ کیا آتی ہے؟ جاسوسی اگلے مرحلے کی طرف لیڈ کرتی ہے، وہ ہے غیبت. ناؤ یو اسٹارٹ شیئرنگ، مجھے پتا ہے ایسا ایسا. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اگر ہم کسی کے بارے میں بتا دیں کہ اس کے وہ ایسا ایسا ہے، یہ بڑا کامن سا کوسچن ہے. جواب یہ کہ بھائی جبھی تو اس کو غیبت کہتے ہیں. کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے. اگر نہ ہوتی اور بیان کرتے تو اس کو تہمت کہتے، غیبت نہیں کہتے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ،
فأذن، تم میں سے کوئی کسی غیبت نہ کرے. اب قرآن کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے. ایحب احدکم، کیا تمہیں اچھا لگے گا ان یاکل اخی لحم اخیہ میتن میتن یا میتن، تمہیں اچھا لگے گا کوئی اپنے بھائی مردہ ہو چکا ہو تو اس کا گوشت کاٹ کے کھائیں؟ یعنی اسلام سمجھا رہا ہے کہ جب جو انسان کی عزت اور آبرو ہے نا، یعنی کم از کم اس کے جسم جتنی عزت تو دو اس کو. جب تم اس کی عزت اتار رہے ہو تو ایسا اس کے بدن سے گوشت کاٹ رہے ہو. بابا یہ کم دکھا رہا ہے اسلام، زیادہ نہیں دکھا رہا. لیکن آپ سوچیں کہ میرا بھائی مرا ہوا ہے، میں اس کا گوشت کاٹ کے کراہیت آنے لگتی ہے. خدا کہتا ہے تمہیں یہ سوچ کر کراہیت آ رہی ہے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ گے، تمہیں کراہیت آ رہی ہے، تو تمہیں کراہیت کیوں نہیں آتی جب تم اسے برادر مومن کی غیبت کر رہے ہوتے؟ اگر تمہارا باطن پاک ہوتا تمہیں وہی گندگی محسوس ہوتی. فکر ہے تمہیں کراہت آتی. واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اگین خدا کہہ رہا ہے کہ بابا یہ سوال کیسے ہوگا؟ تقوی الہی. تقوی الہی کا مطلب میں تو آسان الفاظ میں ترجمہ کرتا ہوں روایات کو بہت سارا پڑھنے کے بعد. تقوی الہی یعنی احساس کرنا کہ خدا ہے. اچھا گرامی فرینکلی اسپیکنگ میں بہت اوپن ہو کر بات کر رہا ہوں. ابھی اس وقت چونکہ یہ آن لائن لیکچر چل رہا ہے، آپ میں سے ہر ایک بہت ہی ریلیکس موڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا. ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ مولانا میری کیا اوقات ہے، میں اٹھ کر آپ کے گھر میں آ جاؤں، کے سامنے بیٹھ جاؤں. مجھے ایمانداری سے بتائیے آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے جس طرح بھی بیٹھے ہو، یا اسی طرح سے لیٹے رہیں گے جس طرح لیٹے ہوئے؟ آپ اپنا ڈریس بھی چینج کریں گے، آپ اپنا اسٹائل بھی چینج کریں گے، آپ اپنا جیسچر بھی چینج کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ احساس کریں گے کہ ایک معلم یا ایک استاد یا ایک ذاکر یا ایک خطیب ہمارے درمیان آ کے بیٹھ گیا. خدا کہتا ہے بابا جتنا ایک عام آدمی کا احساس کرتے ہو، صرف اتنا احساس کر لو کہ خدا ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. وہ تمہارے اس پاجامے بنیان کو بھی برداشت کرتا ہے، وہ تمہارے اس بیٹھنے لیٹنے کو بھی برداشت کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کم از کم گناہ کرتے ہوئے خیال رکھو کہ وہ خدا میرے سامنے. اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. لہذا آپ دیکھیے اگلی آیت کے اندر جو 13ویں آیت ہے، مجھے اس لیے کہ بہرحال مکمل کرنا ہے، اس آیت میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. یہ مذاق اڑانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سوء ظن کرنا، القاب دینا، عیب جوئی کرنا، غیبتیں کرنا، سب کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم، یہ ہم نے کیا ہے، تم کو ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مذکر ایک مؤنث، ایک باپ ایک ماں سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے مختلف قبائل میں تم کو بانٹا. کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی کولا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی گرم علاقے میں پیدا ہوا، کوئی ٹھنڈے علاقے میں پیدا ہوا، کوئی پتہ نہیں مالدار قبیلے میں پیدا ہوا. یہ سب کا سب ہم نے کیا ہے. خدا کہتا ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. تمہارا کیا کمال ہے تم فلاں گھر میں پیدا ہو گئے مالدار، ہم نے تمہیں وہاں پیدا کیا. لتعارفوا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یو نو ایچ ادر، پہچان سکو، شناخت کر سکو. جس کا شناختی کارڈ ہوتا ہے نا، ہم پہچان نہیں دوسرے کو، وہ پہچان سکو وہ فلاں ادھر محلے والا، اس قبیلے والا، ان کا بیٹا، ان کا بھائی، اس خاندان والا، اس قبیلے والا، اس کراچی والا، لاہور والا، بمبئی والا، پتہ نہیں دلی والا. پہچان لو ایک دوسرے کو، ختم ہوگی بات. لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز خدا کے پاس معیار نہیں ہے. خدا کے پاس معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک اس کا معیار زیادہ ہے جس کا تقوی بلند. ختم ہو گیا. ون ورڈ. خدا کا احساس تم کتنا کرتے ہو؟ خدا کا احساس تم کتنا کرتے ہو؟ یعنی خوشی کے اعلیٰ ترین مرحلے میں تمہیں خدا کتنا یاد آتا ہے؟ غم کے اعلیٰ ترین مرحلے میں تمہیں خدا کتنا یاد آتا ہے؟ انسان دو ہی مقامات پر خدا کو بائی پاس کر جاتا ہے. ایک شدید خوشی، آپ دیکھیں بڑے بڑے مومن، نمازی، فریضی، حج، زکوٰۃ، عمرہ، زیارت، مجلس، ماتم، جلوس، شادی گھر میں آتی ہے نا، مولانا صاحب سوری، ایسا لگتا ہے 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے اسلام سے استعفیٰ دے دیا ہے. اسی طرح شدید غم آیا، ماں کا جنازہ، باپ کا جنازہ، انسان
بھول جاتا. بس یعنی گرامی میں ایک جملہ مصائب کا صرف عرض کر دوں، ایک جملہ. کمال ہے جانے گرامی، 71 جنازے بلکہ 70 جنازے اٹھانے کے بعد جو 71واں جنازہ حسینی کے لیے اٹھایا نا، جو شاید جثے کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے سب سے کم وزن جنازہ نظر آ رہا، 6 مہینے کا بچہ. لیکن جو خدا گواہ تاریخ کربلا کو اٹھا کر دیکھیں، ایسا لگے گا اس سے زیادہ بھاری جنازہ حسین نے نہیں لکھا. لیکن جو سب سے زیادہ بھاری جنازہ تھا، اس جنازے کو لے کر حسین سیدھا خیمے میں نہیں آئے. جب نزدیک پہنچے خیمے کے، 7 مرتبہ میرا مولا آگے بڑھا، 7 مرتبہ میرا مولا پیچھے ہٹا. زبان پر وہ جملہ تھا، الہی رزم بقضائک وتسلیما لامرک انا للہ وانا الیہ راجعون. پالنے والے اکبر کے جنازے پر حسین کے قدموں میں جا کے گر گیا. جب عباس نے آخری آواز لگائی تھی، حسین نے کمر تھام لی تھی. لیکن معبود، یہ ایک اصغر کا جنازہ ہے، یہ سب سے مشکل جنازہ. حسین کے ثبات میں کہیں کمی نہیں آئی. تیری رضا اس میں، سر تسلیم خم. مصائب مکمل ہو گئے، روایت کو مکمل کر دیا. پھر ایک وقت آیا، میرا مولا خیمے کے اندر آیا، اصغر خاموش ہے، ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے. میرے مولا نے حسین نے 2 جملے سنے بس. پہلا جملہ سکینہ کا سنا، تڑپ کر کہنے لگی بابا. مجھے سمجھ میں آ گیا اصغر آپ کو زیادہ پیار. حسین نے کہا سکینہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگی بابا پیاسی تو میں بھی تھی، آپ کو اصغر کی پیاس یاد رہی، اصغر کو پانی پلا کے لائے، میری پیاس کا خیال نہیں کیا. پھر حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. ابا کے دامن کو الٹ دیا. اب جو ابا کے دامن کو الٹا، ماں کی نظر پڑی، حسین کو کچھ نہیں کہا. اصغر کو مخاطب کر کے اتنا کہا، اے میرے لال، تیری عمر سے کوئی جانور بھی نہیں کرتا. یہ کون ظالم تھا جس سے اے میرے علی اصغر تجھے اس طرح سے گردن پر 3 بھال کا 3 بار کو شہید کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پالنے والے ہمارے خلیل رسول بارگاہ سے قبول فرما. معبود محمد و آل محمد کے سلائے ان ایام میں، ان شبوں میں پہلا عشرہ منزل کمال کی طرف پہنچ رہا ہے. پالنے والے تیری مغفرت، تیری رحمت، تیری عنایتیں جو بہترین انداز سے کسی بھی مومن یا مومنہ کو مل سکتی حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ہمارے ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں اہل ایمان ہے، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں ایمان ہے، پالنے والے اس مشکل کو، اس بلا کو، اس آفت کو دور فرما. اور معبود ہماری سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہمارا امام پردہ غیبت میں پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ اپنے کمال کو منزل کمال پر پہنچانے کے لیے، اپنے لطف کو اپنی انتہا تک پہنچانے کے لیے اپنے آخری حجت امام اسرا والزما کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جی میں اویلیبل ہوں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ کرے، آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. تمام مرحومین کے درجات کے بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک کوسچن ہے آغا صاحب، میں آغا خانائی سب کی تقلید میں ہوں. ڈیورنگ نماز از اٹ پرمیسیبل ٹو ڈو کمبائن نیت فار اینی سنت نماز؟ دوبارہ پوچھیں گے، آپ کی آواز تھوڑا سا کٹ کے آ رہی ہے. جی میں دوبارہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. I am in تقلید of آیت اللہ خامنائی. ٹھیک ہے. During نماز شب is it permissible to do combined نیت for any سنت نماز؟ اوکے. دیکھیں یہ سوال بڑا اچھا سوال ہے. کسی بھی عبادت کے اندر میں تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ پہ جا کے آپ کو آنسر دیتا ہوں تاکہ ایک اندازہ ہو آپ کو.
اور وہ یہ کہ کیا ہمیں کسی بھی مقام پر اس بات کی اجازت ہے کہ ہم عمل ایک کریں اور نیت ڈبل کریں یا ٹرپل کریں؟ میں اس کی ایک ایسی ایگزامپل دوں جس کا جواب آپ سب کو معلوم ہے، بلکہ آپ ہنسیں گے کہ مولانا اگر ایسا ہوتا تو وہ تھا ہی کیا۔ مثلا مثال کے طور پر فرض کر لیں 3-4 دن کسی مومن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، جمعہ ہفتہ اتوار کی، اب منگل کو اس کو موقع ملا، اس نے کہا پروردگارہ منگل کو میں نماز پڑھا ہوں 2 رکعت، جمعہ کی بھی، ہفتے کی بھی، اتوار کی بھی، پیر کی، نیت کی اور جناب علی 2 رکعت نماز پڑھ ڈالی، اس 2 رکعت میں جمعہ بھی ہو گیا، ہفتہ بھی ہو گیا، اتوار بھی ہو گیا، پیر بھی ہو گیا۔ ڈیفینیٹلی آپ بولیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک 2 رکعت نماز ہوگی تو وہ جمعے کی ہوگی، پھر 2 رکعت ہفتے کی ہوگی۔ ایوری بڈی نوز دا آنسر۔ دیٹ از کالڈ تداخل النیات، یعنی ہماری فقہ میں اس کا جو نام ہے اس ٹاپک کا، اس کو کہتے ہیں تداخل النیات۔ تو نیت کا تداخل جائز نہیں ہے سوائے کچھ مقامات کے، جن میں سے وہ مقام جہاں پر تمام علماء متفق ہیں وہ ہے وضو اور غسل۔ وضو اور غسل کے اندر تداخل النیات جائز ہے۔ آپ ایک وضو کریں 10 نیتیں کریں، یس آپ نے 10 عمل کرنی ہے ایک عمل سے۔ آپ ایک غسل کریں 10 نیت کریں، یس آپ نے ایک غسل کیا لیکن آپ کو 10 غسل کا ثواب ملے گا۔ مثلا فرض کہ میں عید کے دن کربلا کے میدان میں ہوں، اتفاق اس دن جمعہ بھی، اب میں جناب علی مولا حسین کی زیارت پہ جانا چاہ رہا ہوں، مجھے غسل کرنا ہے غسل زیارت امام حسین، جمعہ بھی ہے مجھے جمعہ کا غسل کرنا ہے غسل جمعہ، عید بھی ہے مجھے عید کا غسل کرنا ہے، اور جناب علی جو ہے وہ عید کا دن بھی ہے تو مجھے عید کا غسل بھی کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے غسل جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی؟ ہیلو، کین یو ہیئر می؟ جی آقا آپ کی آواز جی آ رہی جی ہے۔ اوکے اوکے سوری، مجھے لگا اصل میں درمیان میں اب یہ چونکہ بہرحال وائی فائی ہے تو واٹس ایپ خود بخود بند نہیں ہوتا تو کال آ جاتی درمیان میں، شاید ڈسٹربنس ہو گیا ہوگا۔ اینی ویز، تو اگر 3-4 غسل ہیں، میں سب کی نیت کروں کہ صاحب میں امام حسین کی زیارت کا غسل بھی کر رہا ہوں، میں جمعے کا غسل بھی کر رہا ہوں، میں عید کا غسل بھی کر رہا ہوں، قربۃ الی اللہ، تو مجھے الگ الگ غسل نہیں کرنے۔ یہ تداخل النیات غسل میں وضو میں جائز ہے، نمازوں میں جائز ہے۔ علماء نے ایک مقام پر اجازت دی، مجھے ایگزیکٹلی آیت اللہ خامنئی بزرگوار کا جو ہے وہ مسئلہ یاد نہیں آ رہا کہ کیا انہوں نے بھی اجازت دی ہے کہ نہیں، لیکن کافی بزرگوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ نافلہ مغرب اور غفیلہ اس میں تداخل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ مغرب کی پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت نافلہ الگ پڑھیں اور اس کے بعد 2 رکعت الگ سے غفیلہ پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں۔ آپ سمپل یہ کر لیں کہ آپ 2 رکعت پڑھیں غفیلہ اور نافلہ کی نیت سے، تو یہ آپ کی غفیلہ بھی ہوگی 2 رکعت نافلہ بھی ہوگی۔ اب مزید 2 رکعت نافلہ پڑھ لیں تو آپ کی 4 رکعت نافلہ مکمل ہوگی۔ تو ایک مقام مجھے یاد ہے وضو غسل کے علاوہ جہاں پر تداخل النیات کی اجازت ملتی ہے، لیکن نماز شب میں میرے خیال میں جتنا میرا مطالعہ ہے، آغا خامنئی ہو، آغا سستانی ہو، آغا خمینی ہو، آغا خوئی ہو، کسی بزرگوار نے ڈبل نیت کی پرمیشن نہیں۔ اگر آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں تو نماز شب پڑھ رہے ہیں، اگر آپ جناب علی وتر پڑھ رہے ہیں تو وتر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ جناب علی شفا پڑھ رہے ہیں تو شفا پڑھ رہے ہیں۔ 2 کی پرمیشن کسی مقام پر نہیں ملتی ہے۔ آئی تھنک آئی ایم کلیئر ناؤ۔ جزاک اللہ۔ کل آپ کے درس کے دوران کسی نے پوچھا تھا کہ جو آغا صاحب حدیث فرما رہے ہیں اس کا کوئی ریفرنس، تو وہ آپ کو کوئی یاد ہے؟ آپ نے کوئی حدیث کل فرمائی تھی، اس کا ریفرنس واپس بتا دیں۔ یہ کل کے اس دوران ہاں جی، میں نے اصول کافی سے بتائی تھی، باب ادائے حق المومن، اس میں حدیث نمبر 2 تھی میں۔ جزاک اللہ۔ اگر نماز یا اسکول کی سٹڈیز میں کنسنٹریشن کے لیے کیا کریں، اسپیشلی کڈز کے لیے، بچوں کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے، توجہ کے لیے؟ کچھ دعا ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ ایک سورہ فجر ہے،
سورہ نہیں سوری سورہ اعلیٰ سب اس پر اعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. بچوں کے لیے یہ سورہ ہے کہ اس کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو یاد کروائیں. بچے روزانہ جب تعلیم پڑھائی شروع کریں تو یہ پڑھ لیں. ایک سبحان اللہ یحتدی آپ کو اگر ایسی لکھن میں دعا ہے، اچھی دعا ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں اصولاً میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں بھی تعلیم میں ہوں تو بیسیکلی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں بطور خاص والدین اپنے کنسنٹریشن اسپین کو بڑھائیں، ڈسٹریکشنز کو کم کریں، ان چیزوں کو سامنے سے ہٹا دیں جو بچے کی توجہ کو جلب کرتی ہیں، اور ماحول ایسا فراہم کریں کہ جہاں جو ہے بچہ زیادہ اور اس کے اندر انٹرسٹ بھی کریٹ کریں، جس طرح خدا نے میرے آپ کے انٹرسٹ کریٹ کیا ہے. آج ہم لوگ بڑے ہو گئے اپنے حساب سے سمجھدار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب مفاقی جنان کھولتے ہیں تو ہم وہ والی دعا پڑھتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا پڑھو گے 10 مرتبہ تو جنت میں 10,000 مکان ملیں گے اور 10,000 نہریں ملیں گی اور 10,000 عورتیں ملیں گی. تو وہ ہم جلدی سے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں. اور باقی دعا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ چھٹے امام ہر رات کی دعا پڑھتے تھے تو وہ ٹھیک ہے، پڑھتے ہوں کہ ہم بھی پڑھیں، نکل جاتے ہیں آگے. تو ایک چارج کریٹ کیا ہے خدا نے ہمارے لیے بھی، تو وہی والا چارج بچوں کے لیے کریٹ کریں. تو ٹھیک ہے تم یہ پڑھائی اس طرح سے کرو گے اس کو تو مطلب مثال کے طور پر تمہیں جو تمہاری پسندیدہ خوشی ملے گی یا مثال کے طور پر تمہاری پسندیدہ جو کھلونا ملے گا. اس طرح سے ایسی میں بیٹھوں. جی جزاک اللہ. آقا کسی بھی مسئلے میں ہمارے مرجع کرام کے فتووں میں ڈفرنس کیوں ملتا ہے جبکہ ایک ہی دین مذہب ہے؟ سر مجھے ایک بات بتائیے کہ دین کو دوسرے بڑے سائڈ پہ رکھیں. آج کورونا جناب علی جو ہے وہ واقعی کورونا ہے یا نہیں ہے؟ آپ تھوڑا سا اپنا سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ پورا دنیا ایک بات پر متفق نہیں. بڑے بڑے اسکالر ڈاکٹر آپ کو یہ والی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ سب فیک ہے، میں خود ڈاکٹر ہوں، میں بڑا ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہاں یہ ایسا ہے، کچھ کہہ رہے گاڈ میڈ. چھڑے آپ تو ہم مولانا صاحب پر یا علماء پر چلیں، اعتراض یا سوال اپنی جگہ. آج تو سب ہے نا، آج تو آپ مطلب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر ہیں، کلک کے اوپر ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. تو آج آپ 100% پرفیکٹ لا کے دکھا دیں. اور جب ساری ریسرچ کرنے کے بعد ایک آدمی کہے گا کہ صاحب میں ایز اے ٹی وی اینکر یا میں ایز اے فلاں اسکالر یا میں ایز اے ریسرچر میں یہ بات کر رہا ہوں، اگلے لمحے اس کے لیول کا دوسرا ریسرچ وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ ریسرچ ہماری غلط ہے. تو آپ ذرا غور کریں کہ آج کے دور میں جو آج ہو رہا ہے، آج ہوا ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ 100% کو ریسرچ اسکالر ایک بات لے کر آئے گا، اس کے سامنے بالکل اپوزٹ کو دوسرا ریسرچ اسکالر کھڑا ہوگا. اب آپ ایک آدمی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1250 سال پہلے، چوتھے امام کے زمانے میں، پانچویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں، ساتویں امام کے زمانے میں جو دنیا انہوں نے ارشاد فرمائے تھے، کسی نے لکھا نہیں لکھا، نقطے آگے پیچھے ہو گئے، کتابیں جلا دی گئیں، ظلم تھا، جاسوس آتے تھے، دشمن آ کے بیٹھ جاتے تھے، تقیے کا دور ہوتا تھا. کبھی امام جو ہے وہ جملہ بول سکتے تھے، امام کو جو محمد سے پتا ہوتا تھا کہ تقیے. ان ساری باتوں کے بعد آج آپ بھی ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ دین 100% ایک ہی مل جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے دین ایک ہے، یس، لیکن ناممکن ہے کہ آج کے دن میں آپ دیانت داری سے. میں آپ کو کسی سے ایگزامپل دیتا ہوں، پلیز بیئر کریں مجھے. ابھی جتنے افراد جنہوں نے 3 بجے میرا لیکچر سنا، میں ان سب کو پابند کروں کہ لیکچر ختم کرنے کے بعد جو تم نے پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ سنا ہے تو جو ہے وہ سارا کا سارا لیکچر جو اس کی نوٹ بنا. قیمت کے زمانے میں ریکارڈنگ نہیں تھی، لہٰذا تم کو بھی ریکارڈنگ سننے کی پرمیشن نہیں ملے گی. تم خود اپنے ہاتھوں سے نوٹ بناؤ. اب مثال کے طور پر 70 80 90 آدمی جو میرا لیکچر سن رہے تھے، ان 70 کے لیکچرز میں لوں جو انہوں نے لکھا، وہ لکھا ہوا آج سے کسی اسکالر کے پاس جمع کر رہا ہوں، مسٹر اے کے پاس، اور میں کہوں کہ بھائی تم ان 70 افراد کے نوٹس دیکھو اور نوٹس دیکھ کر ڈیسائیڈ کرو کہ آج کی اسپیکر نے کیا کیا کہا، ایگزیکٹلی کیا کیا کہا. تو ظاہر سی بات ہے مسٹر اے از اے گڈ اسکالر، یونیورسٹی ایسا ویسا پی ایچ ڈی پروفیسر، وہ ایک رزلٹ دے گا کہ بھائی ان 70 کاپیز کو دیکھنے کے بعد میں نتیجے پہنچاؤں کہ رونے صاحب یہ تھا. میں نے وہ رزلٹ رکھ دیا، یہی 70 کی 70 کاپیاں مسٹر بی کو دی.
اور میں نے ان سے کہا کہ تم ان 70 کاپیز کو دیکھ کر فیصلہ کرو کہ بتاؤ روحانی صاحب نے کیا کیا کہا. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو مسٹر اے نے کہا ہوگا اور جو مسٹر بی نے کہا ہوگا وہ 100% ایک ہی چیز ہوگی؟ حالانکہ مسٹر اے کے سامنے کی 70 کاپیاں ایز اٹ از تھی، مسٹر بی کے سامنے کی 70 کاپیاں ایز اٹ از تھی. اتنے سے فارمولے کے اندر ہم فیل ہو جائیں گے. ان 70 کاپیوں کو 70 آدمی نے کاپی کیا، کسی ایک کی کاپی کو 10 نے کاپی کیا، کسی ایک کی کاپی کو 2 نے کاپی کیا، کوئی کاپی جل گئی. اچھا، ان لکھنے والوں میں، نوٹ بنانے والوں میں آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے. ایک آدمی ایسا ہوگا جو 4 صفحے لکھ ڈالے گا، ایک آدمی ایسا ہوگا جو 4 لائن کے بعد تھک جائے گا، ایک آدمی ہوگا جو 1 صفحہ لکھ رہا ہوگا. ایک میٹرک کا بچہ مثال کے طور پر لکھ رہا ہے میرے نوٹس کو، ایک مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی گریجویٹ بھی لکھ رہا ہے، ایک ماسٹر ہے، ایک ایس پی ہے، ایک چوکیدار ہے، ایک ڈرائیور ہے. 300 سال کے بعد میں کون سے بتاؤ 300 سال پہلے روحانی صاحب نے لیکچر کیا تھا، یہ 70 آدمی نوٹ لکھے تو تم بتاؤ کیا بات. وہ تو جانتا بھی نہیں 70 آدمی کون تھے. آپ کو پتا ہے آج کے دن مسجد کو بیٹھ کر یہ صرف نہیں دیکھنا ہوتا کہ امام صادق نے کیا فرمایا، اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو شخص امام صاحب نے بیٹھا ہوتا وہ کس کیلیبر کا تھا. وہ چوکیدار دماغ کا تھا، وہ لیڈر دماغ کا تھا، وہ پی ایچ ڈی دماغ کا تھا، وہ تقیے والا تھا، وہ جاسوس بن کر آیا تھا، وہ اپنا بن کر آیا تھا، وہ غیر بن کر آیا تھا. اس کا ہاتھ کا کام کرتا تھا نہیں کرتا تھا. اس کو مسلمانوں میں 40 سال ہوئے تھے کہ 10 سال ہوئے تھے کہ 10 دن ہوئے تھے. جو حدیث سے لکھی ہے مسلمان ہونے سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے، مسلمان ہونے کے بعد کی لکھی ہوئی ہے. ہدایت پانے سے پہلے کی سنی تھا، شیعہ ہونے کے بعد لکھی ہے، شیعہ ہونے سے پہلے لکھی ہے. سب کی جا کر ایک فتوا ہمارے سامنے آتا ہے. اور آج کا شیعہ نادانی میں بعض اوقات لیکن جو سمجھنا چاہ رہے ہیں اس حساب سے میں ہوں سمجھا رہا، لیکن بعض اوقات بدتمیزی کرتے ہیں علماء کے بارے میں. یہ مولوی کبھی ایک نہیں ہو جائیں گے، یہ ایسے ہیں، یہ کہتے ہیں، ایک طرح بیٹھ جائے. بابا کیسے ہو سکتا ہے نہیں کرے ہو جائے؟ پاکستان میں جو 25 چینل چل رہے ہیں آج کل اس بات میں مثلا 18 ترمیم ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. مسائل دین کے مسائل مراجعین کی دیانتداری اور شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی میں نے 50 سال 60 سال 70 سال جو پڑھا سیکھا سنا سمجھا غور کیا، ایک ایک لفظ نقطہ فل اسٹاپ کاما سے کرنے کے بعد میں اس زندگی میں پہنچا ہوں کہ اللہ اللہ کے رسول سے یہ چاہتا ہے. میں اس کی ذمہ داری لے سکتا ہوں. بھائی آج اللہ کوئی نہیں کہتا میں ذمہ داری لے سکتا ہوں، کوئی کہتے ہیں سستانی نے کہا کہ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں. میں اس طرح یہ پہنچا ہوں. دیانت کی ایک ہوئی تھی اور سستانی کی، خمینی کی اور خامنئی کی. ان کی دیانت یہ ہے کہ جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ ایجنٹ آپ تک پہنچا دیتے ہیں، ماننا نہ ماننا. اور اسی وجہ سے علمیت کو شرط قرار دیا گیا کہ when you want to follow someone because you know there is a difference of opinion you should go to the available best. امام زمانہ is the best. ایک ساتھ کہنے کے ساتھ امام زمانہ کے ہوتے ہوئے میں کسی کو پوچھنے کے لیے کیوں جاؤں؟ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے پتا تھا اس کی اماں کو کینسر ہے. میں نے مجھے ایک بات بتاؤ کہ امام زمانہ خالی علم دین میں سب سے آگے ہیں یا میڈیکل میں بھی سب سے آگے ہیں؟ کہنا آگا کیسی بات کرتے ہیں، عالم دین آپ کو پتہ نہیں ہے. امام زمانے کے پاس کائنات کا ہر علم ہے. میں نے کہا جب ہر علم ہے تو دین کے معاملے میں تم کسی کے پاس نہیں جاتے ہو، صرف امام زمانے کی تکلیف کرتے ہو، تو اپنی ماں کا علاج امام زمانے سے کرواؤ نا یار. امام کے ہوتے تو کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ عجیب تماشا بنا کے رکھتے ہیں بعض اوقات. مرجعیت کے سسٹم کو یا احساس کے سسٹم کو سمجھیں. آج کے دن بیٹھ کر کوئی بھی شخص اپنی جیب میں سے حلال حرام نکال کے نہیں دے رہا، کوئی بھی مولانا بہت چھوٹا ذاکر ہو، لیکن ہمارے بزرگان ہمارے مراجعین دسیوں سال بلا مبالغہ 10 سال کوالٹی ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں نا، یعنی ایسا نہیں کہ یونیورسٹی کے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اور 3 سال 4 سال میں صاحب ڈگری مل گئی پی ایچ ڈی ہو گیا 8 سال 16 گھنٹے پڑھ رہے، 12 گھنٹے پڑھ رہے، 18 گھنٹے پڑھ رہے اور زندگی گزار دیتے ہیں. سب کہیں جا کر فتویٰ دینے کے قابل ہوتے ہیں. تو اصولاً ان کی ریسرچ، ان کی دیانت، ان کا فہم، ان کا شعور یہ مکمل طور پر کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور یہ اختلاف اس بات کو ثبوت ہے کہ دیانت ہے، شرافت ہے. اور چونکہ دیانت کی نتیجے میں پہنچے ہوتے ہیں تو رسپیکٹ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال ہر مرضی کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں کہیں پہنچاؤں، میں یہی تمہارے سامنے پیش کروں گا، تو اور نتیجے پہ میں بات نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح جس طرح میڈیکل کی رپورٹ کو دیکھ کر ایک ڈاکٹر اسی رپورٹ کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے
کہ اس پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے انشاءاللہ کے طور پر، اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کی سرجری ہونی چاہیے، اسی کو دیکھ کر دوسرا کہتا ہے خبردار سرجری کی تمہارا پیشنٹ مر جائے گا. رپورٹ ایک ہوتی ہے لیکن ہر آدمی اپنے اپنے ایج کے اعتبار سے بات کرتا ہے، اور آپ بہرحال ان میں سے الٹیمیٹلی ایک کو چوز کرتے ہیں یا سرجری کرواتے ہیں تو بھی آپ الٹیمیٹلی ایک کو چوز کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کرواتے تو بھی ایک کو چوز کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بیان کر دیا، بٹ یہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ تھا تو کہ میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیٹیل میں. بہت شکریہ آغا. ہمارے پاس اور بھی کوشچنز ہیں لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، تو میں آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ بشرط زندگی آپ کی خدمت میں مزید کوشچنز جو باقی رہ گئے ہیں وہ پیش کروں گا، آپ کے علم سے استفادہ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہمارا مومنین کرام آج کا سیشن یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. سوری میں ایک بات کہہ دوں، وہ جو حدیث کا ایڈریس پوچھا تھا اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169. Kindly note the address. اصول کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 169، اس میں یہ ریفرنس مل جائے گا. ٹھیک ہے، معلّہ ابن خنیس کی روایت تھی، وہ امام جعفر صادق. تھینک یو ویری مچ. Ahsan. Jazakumullah. Rahmallah Waldaik. Dear audience, here we come to the end of today's session. Inshallah, tomorrow at 8:15 we will see again, and we will listen to Agha Saab's very beautiful and more informative lecture tomorrow. Biiznillah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.